میرے ماموں نے مجھے دبے لفظوں میں بتایا کہ بیٹا تمہاری ماں کو کینسر ہے اور ان کا جگر لگ بھگ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی آس پاس کے آرگنز بھی اس مہلک بیماری کے چپیٹ میں آ چکے ہیں، جس کے چلتے اب تمہاری ماں چند دنوں کی مہمان ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ماموں کے گلے لگ کر ایک چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کر رو پڑا۔ ماموں نے مجھے دلاسا دیا کہ بیٹا جاؤ اپنی ماں کے پاس بیٹھو، انہیں اچھا لگے گا، اور خود مسجد نماز ادا کرنے چلے گئے۔ دھیرے دھیرے کر کے تمام گاؤں والوں کو پتہ چل گیا کہ ماں کا بیٹا یعنی میں آیا ہوں، تو لوگ مجھ سے ملنے اور مجھے دیکھنے آنے لگے۔ میں اپنے ننھیال والوں سے مل کر بہت خوش ہوا، اور مجھے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ رشتوں کا خلوص کیا ہوتا ہے۔ شام کو میں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے ان کو پیار سے نہار رہا تھا، اور میری ماں مجھے بنا پلک جھپکائے ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا میری ماں کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ خاموشی کے ساتھ میرے لیے دعا کر رہی تھی۔ اسی وقت ماموں کمرے میں آئے تو میری ماں نے ماموں سے اپنی کل کائنات ایک بکری، جس کو انہوں نے بڑے پیار سے پالا تھا، بیچ کر پیسے لانے کے لیے کہا۔ تو میں نے ماں سے پوچھا، ماں آپ ان پیسوں کا کیا کریں گی؟ تو انہوں نے بے ساختہ اپنے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے کہا کہ میں ان پیسوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کا صدقہ کر کے غریبوں کو تقسیم کروں گی، تاکہ میرے بچے کو کسی کی نظر نہ لگے۔ ماں کی بات سن کر میرا دل پھٹ پڑا، اور میں بری طرح ماں سے لپٹ کر رونے لگا۔ ماں نے بڑے پیار سے مجھے چومتے ہوئے کہا، میرے بچے، اسی بات کا تو افسوس ہے کہ تو میرے دل اور دماغ میں ہر لمحہ رہا، مگر کبھی میری زندگی میری گود میں نہیں رہا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ مولا تیرا بہت شکریہ، جو تو نے مجھے میرے لخت جگر سے دیر ہی سے صحیح ملوا تو دیا۔ میں بہت تڑپی ہوں، بہت روئی ہوں، اللہ اس کے بدلے میرے بچے کے سر پر ہمیشہ رحمتوں کا سایہ رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے نہ جانے وہ کب سو گئی۔ اگلی صبح میری ماں نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر مجھے کھلانے کے لیے سبزی خود کاٹنے کی کوشش کری، مگر کمزوری کی وجہ سے نہیں کاٹ سکی۔ تو انہوں نے میری ماموزاد بہن کو پاس بٹھایا اور کہا کہ جاؤ اس طرح سے سبزی بنا کر لے آؤ۔ جیسا انہوں نے بتایا تھا بالکل اسی طرح کی سبزی بنی اور میری ماں کے سامنے رکھی گئی۔ بڑی ہی مشکل سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہوں نے نوالا توڑا اور میرے منہ میں ڈالا۔ یقین کریں کہ میں نے ایسا لذیذ محبت سے بھرا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ میں خوشی سے اپنی ماں کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میری ماں مجھے سے دیر رات باتیں کرتی رہیں۔ پھر میری ماں نے مامی کو آواز دی اور سونے کے کنگن لانے کو کہا۔ پھر وہ کنگن انہوں نے مجھے دیا اور کہا، بیٹا تیری پڑھائی کے لیے سنبھال کر رکھا تھا، مگر بدقسمتی کہ میں تم پر نہیں لگا سکی۔ میں نے امی کے ہاتھوں سے کنگن لے لیے، لیکن ان کے پاسٹ کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے پا کر وہ ایک معصوم بچے کی طرح جو کہ اپنی پسند کا کھلونا پا کر خوش ہو جاتا ہے اور اپنی پریشانیاں بھول جاتا ہے، اسی طرح میں اپنی ماں کے نورانی چہرے پر آئی خوشی کو ماضی کے سوالات سے کھونا نہیں چاہتا تھا، جس کے لیے ماموں اور گھر والوں نے منع بھی کیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ جتنا تمہاری ماں آج تمہیں دیکھ کر خوش ہیں اور جتنا ہنسی اور بولی ہیں، اتنا وہ اپنی پوری زندگی میں نہیں ہنسی، اور ساتھ ہی مجھے بتایا کہ